یقین رکھو اللہ راضی ہوگا، اور بہت جلد تم ان روتی آنکھوں سے اپنا بدلتا نصیب دیکھو گے۔ تمہاری ان ضبط کردہ نگاہوں کے لیے اللہ کے پاس بے شمار وسیلے ہیں۔ تمہارے اس صبر کردہ وجود کے لیے اللہ کے پاس ہزاروں معجزے ہیں۔ وہ تمہارے سوچے ہوئے ارادوں میں شکست دیتا ہے تو پھر وہ تمہیں اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ ڈرو نہیں، دعاؤں کا ضیاع نہیں کرتا۔ وہ تمہیں اپنے راستے سے چلا کر تمہاری منزل تک لے جاتا ہے۔ یہ دیری تو اس کی محبت کا نرالا سا انداز ہے۔ جس کی بھا جائے اس کی آواز کو وہ دوبارہ سننا چاہتا ہے۔ صبر رکھو، ایک راستہ بند ہونے کے باوجود اس کے پاس تمہاری دعائیں مکمل کرنے کے لیے ان گنت طریقے ہیں۔ اگر وہاں سے نہیں جہاں سے تمہیں امید تھی تو اب وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ جلد ہی کن کہے گا اور تمہارا بکھرا ہوا وجود پھر سے سمٹ جائے گا۔ جانتے ہو، اللہ دعائیں کبھی بھی نہیں رہنے دیتا، بس کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے منائے، اسے لاڈ کرے، اسے راضی کرے، اور ہو بھی کیوں نہ۔ یہ چاہتیں، یہ عقیدتیں، یہ محبتیں حق ہے اس کا، وہی اکلوتا حقدار ہے ان کا۔ وہ تو ناراض بھی ہو تب بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ اس کی تو ناراضگی بھی اتنی پیاری ہوتی ہے، ضد تو ہم کرتے ہیں، وہ تو راضی ہو جاتا ہے اور پھر اتنا عطا کر دیتا ہے جس کی ہم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں نہیں سنتا؟ وہ جس کی دسترس میں دو جہانوں کے بادشاہت ہے، اس کے لیے بھلا تمہاری تکلیف کو دور کرنا کیا مشکل ہے؟ تم ایک دفعہ ہاتھ تو اٹھاؤ، بس ایک دفعہ صرف جھولی تو پھیلاؤ۔ پہلا سجدہ اس کی چاہت کا کرو، دوسرے سجدے میں وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ بس ایک دفعہ اللہ کو اللہ کے لیے چاہ کر دیکھو اور پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ کیونکہ کبھی کبھار دل اتنا بھاری ہوتا ہے، تکلیف کے مارے زباں سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پاتا، مگر پھر بھی ہم اس امید کے ساتھ اللہ کے روبرو جاتے ہیں کہ وہ خاموشی کی زباں بھی سنتا ہے، وہ ان آنسوؤں کی آواز بھی سنتا ہے، اس تڑپتے ہوئے دل کا حال بھی جانتا ہے۔ یہ غم کے وہ لمحے ہوتے ہیں جب ہم اللہ کے بہت قریب آ جاتے ہیں، اتنا قریب کہ ہمیں اس کی سرگوشی بھی سنائی دیتی ہے اور اس کی آغوش بھی محسوس ہوتی ہے۔ بس سارے فاصلے تب ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ آہستہ ہمیں قریب کر لیتا ہے اور اپنی محبت سے ہمارا دل بھر دیتا ہے۔ تب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جتنا سکون اس کی قربت میں ہے، اتنا سکون کائنات کی کسی قربت میں نہیں۔ اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے اور وہ چیز کسی نہ کسی ذریعے سے ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ بعض اوقات وہ دعائیں ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں جو ہم نے کبھی زبان سے مانگی ہی نہیں ہوتی۔ مدد ان راستوں سے آتی ہے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہمیں یوں لگتا ہے جیسے اب ہار ہی مقدر ہے، لیکن پھر اچانک میدان کی ہوا بدلتی ہے سے ہمیں ہمکنار کر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ ہماری التجائیں یوں قبول کرتا ہے کہ جو چاہیے ہوتا ہے کر دیتا ہے، کیونکہ جن چیزوں کی ہم چاہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ اچھی نہیں ہوتی۔
ہماری نافرمانی کے بعد بھی ہمیں اتنا عطا کر دیتا ہے کہ دل ندامت کے مارے شرمسار ہو جاتا ہے۔ سمجھنے کی بات صرف یہ ہے جو ملتا نہیں وہ حق میں بہتر ہوتا نہیں، جو نصیب میں ہے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، جو اللہ نے دور کر دیا اسے کوئی واپس دے نہیں سکتا، ہمیشہ وہ نہیں میسر ہوتا جو دل کو بھاتا ہے، لیکن وہ ضرور میسر ہوتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ صحتیں ہماری سوچ سے بہت مختلف ہوتی ہیں۔ جب ہماری نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ دیر سے ہی صحیح عطا کرتا ہے، جس پر ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے، وہ کبھی اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ معاف کرنے والوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ یقین رکھنے والوں کے لیے معجزے کرتا ہے، محبت سے نوازتا ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، انہیں بھی نہیں جو اس کو ماننے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں 6 دن میں بنایا، عرش پر قائم ہوا، وہ رحمان ہے، بس اس کی شان کسی خبردار۔ جو کام تمہارے لیے ہزاروں سالوں کی بات ہے وہ اللہ کے نزدیک صرف ایک حکم کا قصہ ہے، تو پھر صبر رکھو اور انتظار کرو، مل گیا اس پر مطمئن رہو، اور جو اب تک ملا نہیں اس کے لیے دعا کرتے رہو، وہ سنے گا ضرور، کیونکہ یہاں تو قصہ ہی یقین کا ہے۔ کون سا یقین؟ انتظار کا یقین، اللہ پر توکل کا یقین، اور جیت انہی کی ہوتی ہے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اور تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جب حضرت موسیٰ کی فوج لگی ہوئی تھی تب بھی اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو اس نے کیوں اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ کیا تم جانتے ہو اس نے یوسف کو کیوں کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو پھر اس نے حضرت ہاجرہ صحرا کے درمیان زمزم کیوں دیا؟ کیوں اس نے یوسف کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا؟ کیوں اس نے زکریا کو عمر کے آخری حصے میں پہلی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں بس ایک چیز مشابہ تھی اور وہ تھا یقین، صرف اس کے لیے۔ ان میں سے کسی نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب یہ یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں نہیں کیا۔ اور توکل تو یہی ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو کہ اللہ راستہ اور جب تم اس کا اچھا گمان کرو گے تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھو گے راہیں وہیں سے نکالی گئیں جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ تو اس رب پر یقین رکھو، توکل رکھو، تو بے شک وہ ذات نوازنے والی ہے، جس نے آپ کو نوازا، مجھے نوازا، جس کے قابل نہ تھے ہم، تو وہ رب آگے بھی نوازتا رہے گا۔ بس اپنا ایمان اپنے اللہ پر رکھیں، وہ بہت جلد آپ کو آپ کی خوشیوں سے ملا دے گا۔ ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور کمنٹ باکس میں ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔